عمر بن خطاب دا بادشاہی دا دور ہے، آپ امیر المومنین بنن، توجہ ہے نا؟ آپ مسلمان ہیں، سادی گل کر دا پیا جیڑی سمجھ آوے، آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ اسانو رب پیدا کیتا ہے، عرش فرش جو کچھ رب بنایا، جے نبی سرور نو آخری نبی مان لیا کہ سچا رسول ہے، اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، قیامت جنت دوزخ اے بر حق ایمان لایا ہے، او مسلمان ہو گیا ہے، جے نہیں مننا او کافر ہے۔ ہن طبقے اس روئے زمین تے دو ہیں، ایک کافر ایک مسلمان۔ مسلمانہ دا قانون اپنا نہیں اللہ دا بنایا، نبی سرور دے راہیں ساڑھے تک پہنچایا گیا ہے۔ سیاست بھی قرآن ہے، نبی سرور کی تھی، ابو بکر کی تھی، عمر کی تھی، عثمان کی تھی، شاہ علی کی تھی، عمر بن عبدالعزیز کی تھی۔ کافران دا نظام اپنا قانون بنایا جنہوں جمہوریت آخ دے، سمجھ آ رہی نے کہ نہیں؟ نال تینوں نظام ہی سمجھائی جاواں، آپ تو بیٹھے ہیں نا، فلانا ساڈا ایم پی ہے تے مٹھا لاونا تے فلانا تے مہر لاونے تے فلانا منگی کھلا تے فلانا۔ اے نظام جمہوری ہے ساڈا نہیں، ساڈا محمد اسلام علیہ عمر بن خطاب دی گل سنا، سبحان اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں بادشاہ مدینہ دے تاجدار دے قرآن بنائے، سیدنا صدیق اکبر دے بعد عمر بن خطاب جو مسلمان دے حاکم بنے قرآن والا سی، امیر المومنین سی، ریاست مدینہ دا حاکم انہوں امیر المومنین آکھ دے، قرآن والا حاکم انہوں امیر المومنین آکھ دے، جڑا جمہوری ہوئے انہوں وزیر اعظم آکھ دے، امریکہ دا بادشاہ وزیر اعظم، سری لنکا دا وزیر اعظم، آسٹریلیا دا وزیر اعظم، جاپان دا وزیر اعظم، جرمن دا وزیر اعظم، جناب سری لنکا دا وزیر اعظم، ہندوستان دا وزیر اعظم، پاکستان دا وزیر اعظم، نبی دے مدینہ دا امیر المومنین۔ ساڈا ہی تو امیر المومنین ہونا چاہیے، امیر المومنین وہ حاکم ہے جڑا صرف اللہ دا حکم چلاوے، اپنا نہ چلاوے۔ یہ تے کافراں دا چلائی کھلے، سر تے پگ ہوے، چہرے تے نبی دی سنت ہوے، نہ نماز فرض چھڈے، نہ تہجد نہ خود چھڈے تے نہ ریاضت نو چھڈن دے۔ جاگ دے ہو سر کھان لاؤ۔ 72 سال ہو گیا پاکستان مونج پہ کٹیندی ہے ساڈی، جیڑا آیا کدے اس روپیہ نہیں چھڈا، جیڑا کو نواں باندواں دا خزانہ خالی او مڑ لٹ تے جاندا، دو امدواں دا خزانہ خالی، مرو جہاں لٹا انہوں پھدو ساڈے چکے ہوں کٹی کھلے نے۔ اے بیٹھے تا دخل ہے پھدے سا نہیں چھڑے نہ پائی پہلے سا واپس لے سا چورن پھدے سا، 3 سال تا ہوگا کدن پھدے سے انہوں تے کوئی سانو کھلا ہے۔ آپ ہی کٹیوان دے بادشاہ ہیں، بلندے آپ ہی نہیں، آپ قدن بولنا، آپ مولوی دے اگو بولنا، استاد جی آج صاف نہیں بچھائی باہر کدے بدا رہی ہیں؟ انج یقین کر جائے اتنا غربت تے ظلم کسے اور ملک ہووے نا، ملک ایک بندہ گھر نہ باوے روڈاں تے ہووے، یہ آپ ایڈے جگرے والے ہیں پاکستانی، آپ نو کہاں لٹا، بادشاہ آپ نو لٹا ہے، فوج اپن لٹا ہے، پولیس اپن لٹا ہے، جج اپن لٹا ہے، وکیل اپن لٹا ہے، مولوی اپن لٹا ہے، پیر اپن لٹا ہے، ڈاکٹر اپن لٹا ہے، کھاد والے اپن لٹا ہے، سپرے والے اپن لٹا ہے، تے جناب بیوی اس اپن لٹا ہے۔ کتو آپ نہیں لٹی جی، ایڈے ایڈے اپنے جگرے حالی کٹیندے پائے ہیں، حالی کٹیندے پائے ہیں بلندے، حالی نہیں فلمیں ایتھے موبائل چاہ دیکھلیں چاہ کے 100 روپیے کر دے میں نا، چاہ تے پٹرول 400 روپیے کر دے وے تے آسا موڑی سے انہوں بادشاہ بنے سو مکہ لاؤ دھار آتے ان عمر دی پیا سنائینا جڑا اسلام والا۔ آپ جڑے صوبے چ گورنر بنائیں دے ہیں نا تے ہر 5-6 مہینہ بعد وہ صوبے جاتے وڈی مسجد اس گورنر نو چھڈ لیندے ہیں تے عوام نو تے پوچھ دے ہیں عوام اس گورنر دی کوئی شکایت ہے تو میرے منہ تے دی شکایت لاؤ، پوچھ دے ہیں۔ سعید بن عامر ایک صوبے دا گورنر بنایا عمر بن خطاب، فرمایا جا گورنر بن گیا۔ اس صوبے دا جڑا وزیر خزانہ بیت المال مال غنیمت بڑھایا کسی جنگ دے ذریعے، عمر بن خطاب نو وزیر خزانہ خط لکھا، حضور مال غنیمت بڑھایا ہے۔ عمر بن خطاب فرمایا غریبان دی لسٹ بنا جڑے تیرے صوبے غریب رہن دیں، لسٹ بنا کے میں نو بھیجتے ہو مال انہیں ونڈ دے۔ عمر بن خطاب جدو حکم کیتا گورنر سعید بن عامر اوسا کا
وزیر خزانہ نو اسا کہ میں غریب ہاں میرا نام لکھ ہے گورنر ہے غریب ہائے 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 اتنے تو چپڑا سی نہیں جلیندا بایا توجہ ہے کہ نہیں پر جیڑا اسلام الحاکم آمدا نا وہ کھاون نہیں آمدا نبی دی امت نو کھواون آمدا ساڈے جتنے آئے نہیں کھاون والے آئے نہیں لام لوٹا تے مین مور نون نرنگی تے اے اپنے مامے لگ دن جے تواڈے منہ وہی کمانے ہوئے بیٹھن بایا چوتھے نمبر تے سعید بن عامر دا نام لکھا گیا غریباں دی لسٹ عمر جدو پڑھیا فرمایا اے گورنر غریب ہے انہاں کا جی آساں گواہی دینے غریب ہے خیر عمر فرمایا انہوں بھی خزانے تو حصہ بیت المال تو حصہ دیو 5-6 مہینے گزرے اسے صوبے عمر بن خطاب مسجد وچ آئے عوام نو سدا سعید بن عامر نو سدا گورنر عمر بن خطاب فرمایا مسلمانوں سعید بن عامر گورنر میں بنایا ہے اے دے بارے کوئی شکایت ہے تو میں دسو عوام کھڑی ہو گئے انہاں کا حضور سانو 4 شکایتیں نے دے کولوں کتنی ہیں ہائے 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 عمر بن خطاب فرمایا دسو کیڑی آخ دن حضور پہلی شکایت ہے جدو نواں آیا صبح دی نماز پڑھدا فجر والی اتھائی باہر آندا فیصلے کردا جھیڑے جھگڑے بیٹھا رہندا تے سارا دے مخلوق دی خدمت کردا تے ہن اتنے مہینے ہو گئے نینو اے جناب صبح دی نماز پڑھا تے گھر وڑدا ہے اشراق چاہت پڑھ کے تے 9 بجے کھلوندا مسیح تے ایک تا سانو اے شکایت ہے آپ فرمایا دوئی انہاں کا حضور ہفتے چ نہ ایک دیں پورا آمدہ ہی نہیں ہفتے چ ایک دیں نہیں آمدہ تیسری شکایت حضور رات نو تو بالکل آمدہ ہی نہیں فرمایا چوتھی حضور کدے کدے روندا ہے تے انج روندا ہے بے ہوش ہو جاندا ہے بڑی بڑی دیر بے ہوش پیا رہندا ہے یہ 4 شکایتاں سانو ہیں ریاست مدینے دے گورنر دی گل پہ کرنا ساڈے تے ودن فواد چودھری تے شیخ رشید آدا میں اندروں آ کے میں ولی ہاں اتو نہ دے رمدا کلا کئی بنا کے میں وچوں ولی ہاں رول نہ گیو سے توجہ ہے بھائی عمر بن خطاب فرمایا گورنر نو فرمایا 4 شکایتاں جواب دے تیرے کول کو جواب ہے عرض کردہ حضور اے میرے تے اللہ دے درمیان ایک پردہ تُسا حکم فرما رہے ہو میں جواب مجبوری تو دے رہا کیونکہ تُسی بادشاہ ہو تو اڈا حکم ہے میں دس رہا وگرنہ میں دس دا نہ کوئی بھی پوچھ دا اللہ تے میرا راز آ حضور ہن مجبوری ہے کیونکہ عوام مطالبہ کر رہی ہے سوال انہاں کیتا شکایت کیتی ہے تو تُسا حکم فرمایا حضور میں دسنا جیڑا میں صبح دی نماز پڑھ کے تے گھر چلا جانا تے 8-9 بجے امنا حضور ان دی وجہ ہے کہ 3 سال ہو گئے میری گھر والی میرے کولے میرے نکاح چ ایڈی نیک بی بی پاک دامن تے صبر علی تے خدمت گزار اس میری 3 سال حضور خدمت کیتی ہے ہن ان مہینہ ڈیڑھ ہو گیا حضور او بیمار ہے ٹرن تو معذور ہو چکی ہے او 4 پائی تے پئی رہندی ہے اٹھ نہیں سکدی حضور میں صبح دی نماز پڑھ کے جانا میں گھر وچ بوکھر دینا حضور میں بوکھر دینا مڑ میں بھانڈے دھونا ہے گورنر بولو تو صحیح یار حضور میں بھانڈے دھونا بھانڈے دھوتے اٹا ملنا میں کھانا بنائنا کھانا بناتے اپنی گھر والے نو میں کھوا کے جے تے چاہ تے شراک میں پڑھنا تے مڑ میں مسجد چاہ جانا حضور میری گھر دی کرن والی جڑی میری خدمت ہے نا او 4 پائی تے پئی او میں گھر والی خدمت اون دی میں کرنا حضور اس وجہ نال میں صبح نماز پڑھ کے چلا جانا عمر بن خطاب دے اکھاں وچ آنسو آ فرمایا دوسرا جواب دے بجڑ ہفتے چ ایک دے نہیں امنا ہے عرض کردہ حضور میرا جوڑا کپڑا دا ہکو جڑا پائی بیٹھا کیا ساڈے ملک تا امیر امیر تر رہے غریب غریب تر رہے خودکشیاں لوگ کر رہے اے جڑا کرونا دا بہانہ ہے نا اتلی عالمی سطح تے جڑے وڈے گیمر بیٹھے یہودی انہاں ایسا خوف چلایا ہے صرف وہ پوری دنیا تے غربت عام کرنا چاہتے ہیں جدو غربت عام ہو سی زنا عام ہو سی قتل عام ہو سی ڈکیٹی عام ہو سی اج ویکھ لے او بچیاں او مائیاں جڑیاں گھروں باہر نہ نکل دیاں اج وہ مزدوری واسطے روڈ تے کھڑی کرونا دے 2-2.5 سال روڈ تے کھڑی مزدوری اچ کھڑی جڑیاں گھروں نہ نکل دی اگوں پتہ نہیں 2 سال اس ہور کرونا چ پایا تے پتہ نہیں بن سی کہ
ہاں ہاں حضور میرا جوڑا ہکو جڑا پائی بیٹھا توجہ ہے گورنر دی گل پیا کرنا عمر جڑا گورنر بنایا حضور جوڑا ہک کے 8 دن میں پہنا تے میلا ہو جاندہ حضور مڑ ہفتے چ میں ہک دیں اینو دھوون واسطے رکھا ہویا ہے سردیاں بڑیاں سویرے نال میں دھونا نا تے سکدیاں شام ہو جاندی حضور تے میں اپنی گھر والی دے کپڑے پا بانا تے نماز پڑھنا گھریں حضور ہاں میں باہر کیویں آواں عورتاں والے کپڑے پا کے میرا تے سکا نہیں شام نو جا کے سکدا ہے حضور مڑو جوڑا پا کے تے میں شام نو انہاں چ آ جانا مڑ میں فیصلہ کرنا عمر حیران ہکے بکے بھئی کہ تیسرا فرمایا جڑا رات نو نے ہم نے عرض کردا حضور دن میرا مخلوق خدا واسطے تے رات میری اللہ دے واسطے حضور جڑے میرے گناہ ہیں انہاں دی میں معافی منگنا ساری رات میں اللہ اللہ کرنا میں رب رب کرنا حضور راتی میں اللہ دی یاد کرنا عمر فرمایا چوتھی شکایت آئی بھئی تو بے ہوش ہو جانا ہے تے بڑی لمبا وقت بے ہوش پیا رہنا ہے آپ نے عرض کی حضور میں نے کلمہ پڑھیا 40 سال ہو گئے میں مسلمان ہویا تے جو 40 سالاں دے میں گناہ ویکھنا نا ہائے 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 تے پہاڑاں جیڑے گناہ پھر اللہ دی بارگاہ میدان معاشر میں سوچنا تے اے عمر کہ میں اللہ دی بارگاہ ایڈے گناہ لے کے کھلوسا میں کیویں کھلوسا کہ عمر اللہ دا خوف میرے تے طاری ہو جاندا ہے پھر مینوں ہوش نہیں رہندی عمر میں بے ہوش ہو جانا عمر بن خطاب دی اکھاں چ آنسو عرض کردہ حضور جیڑی میری شکایت نہ لائیے میں جواب دے دیتے آپ بادشاہ مینوں سزا دیو عمر بن خطاب فرمایا ہاتھ چکلا یا اللہ ایو جے سعید بن عامر ورگے اور گورنر بھی مینوں عطا کر میں دوے صوبے چ ایو جے بھیجا ہن ویکھ انہاں دی عبادت ویکھ انہاں دا مخلوق خدا تے رحم ویکھ انہاں دا رو رو کے بے ہوش ہو جانا